تو okhla-times.com میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو صحافی عامر سلیم خان کے انتقال ہارٹ اٹیک سے ہو جانے کے بعد اوکھلا کے جرنلسٹ گروپ نے ان کے گھر والوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کا کیمپین شروع کیا اور ایک دن میں ٹارگٹ کا 50% سے زیادہ رقم آ گیا ہے۔ عامر اردو ڈیلی ہمارا سماج میں ایڈیٹر تھے اور ان کے 2 بچے تھے اور بیوی۔ ان کا تدفین ITO پہ ایک دن پہلے ہوا۔ وہ 48 سال کے تھے۔ یہ ویڈیو ریپرزنٹیشنل ہے۔ منہ بھارتی جو NDTV میں کام کرتے ہیں، ان کے اپیل کے بعد اوکھلا کے صحافی اور دوسرے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ منہ بھارتی نے لکھا کہ رویش کمار جو پہلے NDTV میں کام کرتے تھے، انہوں نے بھی کچھ رقم دیا عامر کے گھر والوں کی مدد کے لیے، لیکن انہوں نے پیسہ اسی شرط پر دیا کہ رقم نہیں بتایا جائے۔ منہ بھارتی نے لکھا، عامر پرانی دلی کے رہنے والے تھے اور ایک اچھے صحافی تھے۔ جی، میرا نام وسیم احمد ہے اور میں اردو صحافت سے تعلق رکھتا ہوں۔ جہاں تک عامر صاحب کے بارے میں ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جیور رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں، سب سے بڑی بات۔ جہاں تک ان کی صحافت اور مزاج کی بات ہے تو میں اس سلسلے میں ایک بات کہوں گا کہ میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ صحافت میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں جو صحافت کو بہت ہی غیرت کے ساتھ اپنی زندگی صحافت میں گزار رہے ہیں۔ یہ غیرت مند صحافی جو ہیں مالی اعتبار سے عموماً کمزور ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ عامر صاحب مرحوم ایسے ہی صحافیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری طویل زندگی گزاری ہے صحافت کے اندر، اور غیرت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ رہی بات جہاں تک ان کی صحافت میں انداز کا، تو بڑا ہی بلیغانہ انداز تھا ان کا۔ وہ جب خبروں کو لکھتے تھے تو ان کا ایک منفرد انداز ہوتا تھا اور سچائی، حقائق پہ بڑی گہری نظر ہوتی تھی ان کی۔ یہ ان کا اپنا انداز تھا۔ اچھا، عام طور سے صحافیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی چڑچڑے ہوتے ہیں، عموماً یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں، ان کے اندر ان کا مزاج بڑا ہی خلیقانہ تھا۔ عام طور سے ان سے میری ملاقات پریس کانفرنسوں میں ہوتی تھی تو ایک خاص پہلو جو ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ دوسرے صحافیوں میں کم ہے، کہ جب وہ ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں، جن کو نہ بھی جانتے تھے ان سے جو ملتے تھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں، اتنی محبت اور اپنائیت سے ملتے تھے۔ اور خاص بات یہ تھی کہ جب کوئی بہت ہی فریشر صحافی ملتا تھا تو ان سے یہ اس طرح باتیں کرتے تھے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور معلوم ہو کہ یہ شخص بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، یعنی یہ حوصلہ دینے کا ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا۔ تو بہرکیف ان کے اندر بہت سی انفرادیت تھی، جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا۔ جو کم صحافیوں ملتا ہے وہ ایک غیرت مند، بلیغ انداز، خلیق مزاج، طور طریقہ بہت ہی مہذبانہ تھا۔ یہ ان کا میں نے دیکھا ان کے اندر۔ تو ایک اور خاص بات جو میں نے ابھی کہا ہے کہ غیرت مند صحافی تھے، اور غیرت مند صحافی عام طور سے مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں صحافی برادریوں کو اور جو لوگ صحافت سے محبت کرتے ہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو، کہ ان کے جو وارثین ہیں یا وہ جو ذمہ داریاں چھوڑ کر گئے ہیں اس کی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم سب کو مالی تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، میرا نام انوار الحق بیگ ہوں اور میں صحافت سے جڑا ہوا ہوں، اور عامر سلیم خان صاحب سے ہمارا کافی پرانا تعلق رہا ہے، اور وہ مختلف پریس کانفرنس میں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی یا رپورٹنگ وغیرہ کے لیے بھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو بہت ہی فرسٹ ٹائم بھی اگر ملاقات ان سے ہوتی کسی صحافی کی، تو وہ ان سے اس طرح ملاقات کرتے تھے جیسے کہ وہ بہت عرصے سے جانتے ہو، اور بہت ہی مزاج بھی ان کا بہت پرمزہ ہوتا تھا۔ محفل میں بھی سیریس محفل کو بھی وہ پرمزہ بنا دیتے تھے، اور سنجیدہ بات بہت اچھے انداز میں رکھتے تھے وہ۔ تو وہ ان کا مزاج تھا، اور اس کی دوسرے ان کی جو کوالٹی تھی، جس طرح انہوں نے ہمارا سماج میں 13 سال خدمات انجام دی ہے ایڈیٹر کی حیثیت سے، اس سے پہلے چیف رپورٹر بھی رہے ہیں،
تو ان کی سرخیاں جو ہیڈ لائنس ہوتی تھی وہ مطلب بہت ہی انمول ہوتی تھی اور زومانی ہوتی تھی، اور پوری ایک سرخی میں ہی پورا جو رپورٹ ہے وہ سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں اور کس طرف ان کا اشارہ ہے۔ بہت زومانی اور جامع سرخیاں ہوا کرتی تھی، اور رپورٹ میں مطلب وہ بالکل ہی نیوٹرل ہو کے، نیوٹرل صحافی مطلب ایک طرح سے جائزہ کسی بھی اس کا لینا ہے، کسی آرگنائزیشن کا جائزہ لینا ہے، حکومت کے بارے میں کسی کام کا وہ اس پہ رپورٹ بنانی ہے، تو بہت ہی نیوٹرل ہو کے مطلب بولڈلی انداز میں وہ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ اور دوسری، اردو صحافت سے جو جڑے ہوئے افراد ہیں، مالی حیثیت سے وہ دوسری مین اسٹریم میڈیا کے مقابلے میں وہ کافی کمزور ہو رہتے ہیں۔ تو اب اس طرح کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، وہ 48 ایئر کے تھے، 48 سال کے، ان کے بچے چھوٹے ہیں، تو اگر اس طرح کا اگر کسی کے ساتھ حادثہ پیش ہو جائے، کسی گھر میں بڑا صحافی ہے اور انتقال ہو جائے، تو ان کے گھر کی کفالت کا مسئلہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو اس طرح مطلب چندہ کر کے، اوپنلی چندہ کر کے ہم اس کو اور بھی زیادہ مطلب اس سے ایسا لگتا ہے کہ اردو صحافت میں بالکل ہی غربت اور اس طرح کی چیز ہے۔ حالانکہ یہی چیز خاموشی سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو مطلب آگے اسکالرشپ وغیرہ کے لیے اور بھی سہولت دی جا سکتی ہے۔ تو وہ ایک اچھے صحافی تھے، اور ایک اچھے صحافی کا اردو صحافت سے خلا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔